بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم گھر سے نکلو تو تم شکر ادا کر کے نکلو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ہیلتھی ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آج بیمار ہیں، وہ گھر سے نہیں نکل سک رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کووڈ میں پریشان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو فیور آ گیا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیروں میں طاقت نہیں رہی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت دی کہ میں گھر سے بالکل سلامت باہر نکل رہا۔ اس کے بعد کار میں جا کے بیٹھ رہے، شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کار دی، خود اپنی کار ہے، میں خود ڈرائیو کر رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بسز میں جا رہے، ٹرین سے جا رہے، ٹیوب سے جا رہے، لیکن آئی کین افورڈ، تو نے مجھے بہترین کار دی۔ شکر ادا ایوری ڈے اور شکر ادا کر کے تم جا رہے۔ تو دوستو یہ وہ شکر ہے کہ جو مننے کے بعد تم کو نیچے کام آنے والا۔ تمہارے تمہارے بیڈ ڈیڈز نیچے آئیں گے، گڈ ڈیڈز اوپر جائیں گے۔ جتنے تمہارے گڈ ڈیڈز اوپر ہوتے رہیں گے، تمہارے بیڈ ڈیڈز معاف ہوتے رہیں گے، اور جب وہ معاف ہوں گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے، اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا۔ اللہ یہ بول رہا کہ میرے بندے مجھے پکار تو۔ آپ خود بولو گے اتنا ہم تھینک یو نہیں بول رہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل عطا کر رہا۔ دن تمہارا ایسے ہی گزرے، گھر سے جب آفس میں جاؤ، جب تم آفس میں جاؤ، اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ، پلیز لسن پراپرلی، جب تم اللہ کا شکر ادا کر کے when you say thank you to اللہ، اور معصومین کا شکر ادا کر کے جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو، تو تمہارا رزق، جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس کام میں برکت ہوتی، اس لیے کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے کام کو شروع کیا۔ تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے گی۔ تم کوئی بزنس لینے جا رہے تو بزنس تم کو ملے گا، اگر حلال رزق ہے تو اس میں اللہ مدد کرے گا، اس لیے کہ تم نے لینے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب تم واپس جا رہے، اور جا کے جب تم کام کر کے جب تم واپس ہوگے کہ شکر ہے اللہ کہ آج کا دن میرا پیسفل گزر گیا، آج کا دن میرا پیسفل گزر گیا، کبھی میں شکر ادا کرتا۔ جب تم گھر آؤ تو بڑے سکون کے ساتھ گھر میں انٹر ہو، تو پہلی جیسی تم انٹر ہو بولو السلام علیکم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو۔ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ کو آج یہ وہ تحفہ دے رہا اہل بیت چینل پہ ایصال ثواب کی مجلس کا، آپ یہ کر کے دیکھنا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنے پور لوگ ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، وہ مسجد قباء کے پاس رہتے تھے، مسجد قباء کے پاس۔ میں بہت آسان ایک عمل دے رہا آپ کو، اور رزق میں برکت کے لیے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، 2 رکعت نماز کا۔ اس زمانے میں یہ مسجد قباء مدینہ منورہ سے باہر تھی۔ آج یہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ آج یہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ یہ مسجد قباء یہ پہلی مسجد ہے۔ جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے، جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ آئے تھے، تو آئے پہلے اللہ کے رسول اکیلے آئے، آنے کے بعد آپ وہاں ٹھہرے۔ یہی وہی جگہ تھی جہاں مدینے والوں نے آگے اللہ کے رسول کو ویلکم کیا تھا، مدینے سے باہر۔ سرکار مدینہ جب پہلی مرتبہ جا رہے تھے تو یہیں ٹھہرے تھے، اسٹے کیا تھا۔ کیوں اسٹے کیا تھا؟ میرے مولا علی علیہ السلام ساری صحب بیبیوں کو لے کر 3 دن یا 5 دن کے بعد مکے سے مدینہ منورہ آئے، تو مولا کا انتظار کر رہے تھے، امام علی علیہ السلام کا انتظار کر رہے۔ اس جگہ پہ پہلے مسجد نہیں تھی، پہلی اسلام کی مسجد یہی بنی، مسجد نبوی سیکنڈ اسلامک مسجد ہے۔ خانہ کعبہ کو چھوڑ، مسجد قباء پہلی مسجد ہے۔ یہ وہ جگہ جب سرکار 5 دن ٹھہرے، ان کی برکت، اور انتظار کر رہے تھے امام علی علیہ السلام کا۔ تو 5 دن یا 3 دن کے بعد جب میرا مولا بیویوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد بھی تھی، جب آئے شہزادی کونین ساری بیویاں تھی، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے پھر مدینے میں انٹر ہوئے تھے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ انٹر ہوئے تھے۔ تو یہ وہی مسجد ہے، مسجد قباء۔ مسجد قباء آج بہت شاندار مسجد ہے، وہاں پہ جا کے لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جب بھی آپ مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، آپ جب بھی زیارت پہ جانا تو وہاں پہ جا کے نارمل طریقے سے زیارت کو تو جانا، لیکن اس کے علاوہ جب وہاں جانا تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا۔ جتنی نمازیں پڑھوں گے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ مسجد قباء اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ تو دوستو یہ ہو گیا۔ تو اس زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، مسجد قباء کے پاس سارے غریب اور یتیم رہتے، سارے مسکین وہاں رہتے تھے، پورے غریبوں کی بستی تھی۔ وہاں سے 2 کلومیٹر کے اوپر مسجد نبوی ہے، تو وہاں پہ سب کے گھر تھے۔ مسلمانوں نے جو وہاں رہتے تھے ان لوگوں نے دیکھا
کہ ایک شخص ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کا بزنس اتنا وہ گرو کرنے لگا بزنس میں کہ اس کے حالات دن بدن بدلتے جا رہے، دن بدن بدلتے جا رہے، اتنے بدل گئے. مثال دے رہا میں آپ کی آج کی لینگویج کہ اس کے پاس ایک اونٹ نہیں تھا، کیمل نہیں تھا. کیمل اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. جیسا آج کے زمانے میں کسی کے پاس مرسیڈیز ہو، بی ایم ڈبلو ایک بڑی اچھی کار مانی جاتی، اس زمانے میں کیمل سب سے اچھا جانور تھا. تو اس کے بعد ایک کیمل نے 10 کیمل آ گئے، 10 کیمل آ گئے. کسی کے پاس 10 مرسیڈیز آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. جو انتہائی پور آدمی تھا، انتہائی غریب آدمی تھا، اس کے پاس اتنے چیزیں آ گئے. لوگ پریشان، جو بستی والے تھے خبا کی پریشان، یار اس کے پاس یہ جادو ہے، اس نے یہ کر کیا رہا؟ اوور نائٹ اتنا ملینئر بنتا جا رہا، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بنتی جا رہی. آخر ریزن کیا ہے؟ اس کو کوئی خزانہ مل گیا، اس کو کچھ ہو گیا. لوگ اس کے پاس پہنچے، جو پڑوس کے لوگ پہنچ کے کہا بابا تو کر رہا کیا؟ بزنس کیا ہے تیرا کہ اتنا تجھے بزنس میں گرو ہو گیا، اتنی فائدہ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کر رہا کیا؟ کل تک تو اتنا غریب تھا کہ روٹی نہیں تھی کھانے، آج ماشاءاللہ اتنے گھوڑے، اتنے کیملز اور اتنی چیزیں تیرے گھر میں آ گئی. یہ سب آیا کہاں سے؟ کوئی خزانہ مل گیا؟ اس نے کہا خزانہ نہیں ملا، میں ایک عمل کر جو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا. پوچھا عمل کر رہا؟ اللہ کے رسول نے تجھے بتایا؟ کہا میں بے انتہا پریشان تھا، پریشانیوں میں ایسا گھرا ہوا تھا، ڈیپس میں پڑ گیا تھا، کوئی کام نہیں بن رہا تھا میرا، میری جاب، میرا بزنس زیرو ہو گیا تھا. تو میں نے کیا کیا؟ میں سرکار کے پاس گیا، جا کے کہا سرکار کوئی مجھے ایسا نسخہ دو، کوئی ایسی دعا دو کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچے. تو آپ نے کہا کہ جب تو گھر میں انٹر ہو اپنے، ایون مثال کے طور پہ آپ کسی کام سے باہر گئے، گھر سے باہر ہی گئے، دروازے کے باہر، پھر آپ انٹر ہو رہے، تو کہا جب بھی تو گھر میں انٹر ہو آپ یہ بول سلام علیکم، سلام کر اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اللہ تیرے رزق میں برکت دے. کہتا ہے وہ میں یہی کر اور میں کچھ نہیں کر. اچھا نیچرلی اس کے بعد وہ سارے چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، بیک بیٹنگ نہیں کرتا، کوئی ایسا کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو ایلیگیشن نہیں لگاتا، حسد نہیں کرتا. یہ وہ چیزیں جو رزق کو روکتی ہیں، بیک بیٹنگ کرنے سے رزق. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ تعلقات میری فیملی ممبر سے نہیں تھے اور میں نے جا کے ان سے بھی ملاقات کر لی. جب میرا سٹیٹس بڑھ رہا تھا اس وقت جا کے میں نے ملاقات کی. میں نے کہا نہیں آپ میرے کزن ہیں، آپ میرے بلڈ ریلیشن ہیں، آپ میرے بھانجے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں. جتنے رشتہ داروں سے میرے تعلقات خراب تھے میں خود ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اگر if I hurt you I'm sorry. میں نے جا کے معافی مانگی اور معافی مانگ کے ان سے اپنے تعلقات کو مینٹین کر لیا. مینٹین کرنے کے بعد اور میں گھر میں یہ عالم ہے کہ اگر میں کسی کام کے لیے باہر دروازے کے باہر بھی جاتا ہوں تو دروازہ کھول کے جب انٹر ہوتا ہوں تو سلام کرتا ہوں اور سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہوں. اور جب خالی بیٹھتا ہوں، کوئی کام نہیں ہے میرا، میں بیٹھا ہوا ہوں، فری بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت بھی سورہ توحید میں کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا یہ وہ واحد سورہ ہے، پھر سنو، قرآن مجید کا 114 سوروں میں یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. اور آپ کو معلوم، ایک بات اور بولوں، آپ کو عجیب لگے گا، یہ میرے مولا حسین کا فیورٹ سورہ ہے. ویسے حسین خود قرآن ہے، قرآن حسین ہے، اس لیے کہ وہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ صامت قرآن ہے اور مولا حسین ناطق قرآن ہے. لیکن اس کے باوجود روایتوں کا جملہ ہے کہ میرا مولا حسین کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتے. تو سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے اتنا ثواب خالی روایتوں میں ہے کہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر تم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو گے تو اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا. رات میں سونے سے پہلے اللہ کے رسول کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، کہ اللہ کا رسول جب شہزادی کونین مادر حسنین میری مظلوم بیوی کے پاس آئے اور جب آئے تو دیکھا کہ شہزادی کونین بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں بیوی. جیسی بیوی کی نماز ختم ہوئی اللہ کے رسول کو سلام کیا، بابا تشریف رکھیے، بابا بیٹھ گئے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا
کہ بیٹی تم یہ کیوں نہیں کرتی کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرو, ایک رات میں تم زمین اور آسمان کی جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان کو راضی کر دو, اور محمد اور آل محمد پہ رحمتوں کی دعا کرو, ایک حج اور ایک عمرہ کرو. تو بیوی نے کہا کہ یا بابا اتنے اعمال ایک رات میں کیسے ہو سکتے ہیں, ایک قرآن کا ختم کرنا. تو کہا یہ تو ایک چیز اور یاد رکھو, جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے ہوتا ہے. شہزادی کونین کو تو سب معلوم ہے, اور لیکن وہ صرف ہم تک یہ روایت پہنچنا اس لیے. تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو, اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا. اب آپ انصاف سے بولیے, لندن میں آپ بستر پہ جا رہے, یو آر گوئنگ ٹو یور بیڈ, جب وضو کر کے تم گئے تو کتنی دیر ہوتی سورہ قل پڑھنے میں؟ ناٹ ایون 1 منٹ, ناٹ ایون 1 منٹ. 3 دفعہ بسم اللہ 3 الرحمن الرحیم بولو, 3 مرتبہ سورہ قل. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے 3 دفعہ سورہ قل پڑھ لیا تھا, قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کا ثواب تو مل گیا. ایسا نہیں, قرآن پڑھنا الگ چیز ہے, سورہ توحید پڑھنا الگ چیز ہے. قرآن کا سورہ ہے, یہ قرآن ہی کا سورہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 3 دفعہ سورہ قل پڑھو تو قرآن پڑھو ہی مت. قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے. یہ قرآن کے ایک ایک سورے کا جو ثواب ہے میں وہ بتا رہا, پریشانیوں سے بچنے کے لیے بتا رہا. تو 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ ایک قرآن کا ثواب دیتا. اسی لیے اس سورہ قل هو اللہ احد کو ہمارے پاس ہمارے علماء نے فاتحہ میں شریک کیا. جب ہم کسی مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں, ایک الحمد پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ سورہ قل پڑھتے ہیں کہ مرنے والے کو ایک پورے قرآن کا ثواب ملے. یہ سورہ توحید اتنی برکت والا سورہ کہ تمہارے مرحومین کے بھی درجات کو بلند کرتا, تمہارے رزق کو بھی کھولتا. تو میری خواہش ہے آج اہل بیت چینل پہ جو میری یہ ایصال ثواب کی مجلس لائیو آپ سن رہے, تو یہ شب جمعہ کی مجلس میں میری خواہش آپ سے کہ آپ کیا کرو, جتنا ہو سکے کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرو. اس لیے کہ سورہ توحید کی اگر تم تلاوت کرو گے, گھر کے اندر جب انٹر ہو تو سلام کر کے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو. یہ ایسا آزمائی بھی چیز ہے, یہ ایسا ایک مجرب عمل ہے. میں کوئی اور چیز نہیں بتا رہا, میں یہ بول رہا قرآن پڑھو. بابا یہ تو کوئی بھی بتا رہا, یہ تو اچھی بات بتا رہا, میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں بتا رہا. میں بول رہا یہ قرآن کا سورہ پڑھو, اس کا ثواب یہ ہے. میں بول رہا قرآن کا سورہ پڑھو, تمہارے رزق کھلے گا. میں بول رہا تم یہ قرآن کا سورہ پڑھو, تمہارے مرحومین کے درجات کو بلند ہوں گے. تم یہ پڑھ کے یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو, میرے باپ کو, میرے بھائی کو, میری بہن کو, میرے مومنین کو دے دے. جتنا ہو سکے آپ یہ تلاوت کرو. ہر سورے کی اہمیت ہے, ہر سورے کی امپورٹنس ہے, لیکن سورہ قل هو اللہ احد اپنی جگہ پر ایک کمال کا سورہ ہے. یہ ایسے کمال کا سورہ ہے کہ الحمد کے بعد اگر کوئی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے تو اللہ ایک پورے قرآن کا ثواب دے رہا. تو گھر میں اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے, اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے, کوئی یہ بول رہا کہ میرے رزق کے دروازے بند ہو گئے, میں نے سب کو ہمیشہ یہ بات کہی کہ سورہ توحید پڑھ کے دیکھو اللہ کیسے تمہارے رزق کو کھولتا. اللہ کے رسول کے زمانے میں اس مومن کے کھولا, تو آج بھی آپ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, معصومین کے نام پہ تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.